السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا کا دور ہے اور وہ لوگ بھی جو دینی علوم سے ناواقف ہیں وہ بھی بلا جھجک اپنی رائے کا اظہار کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو علماء کرام کے درمیان ہی ان کو رہنے دیا جائے۔ ابھی حالیہ دنوں میں قبلہ مولانا فروغ الحسن صاحب قادری آپ کی کوئی گفتگو ہے جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کی ہے، تو اس حوالے سے دونوں طرف سے جو ہے معاملات کو بڑا خوب اچھالا جا رہا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف جنون کی حد تک اپنی اپنی پارٹی کو ہی چاہتے ہیں اور اصل جو مسائل ہیں، جو حقائق ہیں، ان تک وہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بس ان کے خلاف، ان کی پارٹی کے لیڈر کے خلاف کو بات ان کے ہاتھ آنی چاہیے اور اس پر جو ہے وہ اپنا معاملات جو ہیں وہ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے دل میں ایک بات آئی کہ جو اہل سنت کا اصل موقف ہے، اگر ہم اسی کو صحیح طور پر سمجھ لیں تو یقیناً بہت بڑے جو اس قسم کے معاملات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اصل میں محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم تو اس وقت تک سلام بھی نہیں پھیرتے نماز میں جب تک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل پر درود پاک نہ پڑھ لیں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر وہ ہستیاں جن کو رب کائنات نے ان کی حیات طیبہ میں ہی جنت کا ٹکٹ، جنت کا وعدہ فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے القابات عطا فرمائے، اور جو سابقین ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں سب کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ اب ایسی ہستیوں پر جو ہے وہ کچھ لوگ طعن کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی انتہائی نازیبا قسم کی حرکات ہیں۔ تو یہ اس وقت خرابی پیدا ہوتی ہے جب آپ کو اہل سنت کے جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں وہ بالکل معلوم ہی نہ ہوں۔ یاد رہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ہمارے اکابرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقائد و نظریات وضع کر کے ہمیں دیے ہیں، اور یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور عقیدہ رہا ہے۔ حضور داتا علی حجویری پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر حضور اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو ہماری جید بزرگ شخصیات ہیں، مجدد پاک ہوں، حضور غوث پاک ہوں، پھر تو آگے چلے جائیں، یہ سارا کا جو سلسلہ ہے یہ انہیں کی جو تعلیمات ہے ان کا نچوڑ میں عرض کر رہا ہوں۔ یاد رہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں اور اللہ کے فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ میں یہ گفتگو عوام الناس کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے میں کوشش کروں گا یہ سادہ لفظ عرض کروں تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے بچا کے رکھا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور میں یوں اپنی جذبات کا اظہار کروں تو اللہ پاک ان میں گناہ کرنے کا مادہ ہی، مطلب جو چیز انسان کا دل قبول کرتی ہے، مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مقدس آپ کا شق صدر ہوا، اور وہ جو اندر ایک گوشت کا دل ہے، لوتھڑا ہے، وہ جو ایک وسوسہ قبول کرتا ہے، وہ جو حصہ شیطانی وسوسات ان کو دور کر دیا گیا۔ یہ بشری تقاضے کے مطابق تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں رب کائنات نے، چونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ اسوہ حسنہ ہیں ہمارے لیے، آپ کی حیات طیبہ، تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو رب کائنات نے محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے معصوم ہے، اور فرشتے معصوم ہیں جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ اہل سنت کا عقیدہ ہے غیر نبی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مومن سے لے کر صحابی تک، یہ بات ذہن میں رکھیں، مومن سے لے کر ولی، غوث، قطب ابدال، اوتاد، تابعی، صحابی تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک جو معصوم ہو۔ یہ صرف خاصہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر کوئی بھی ہستی ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ اب یہاں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ 12 امام اور 14 معصوم۔ ہم اماموں کے قائل ہیں، اور یہ
ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام مہدی، یہ جو ہیں ہم ان کی امامت کے قائل ہیں، یعنی یہ اپنے وقت کے امام تھے۔ لیکن اہل تشیع کے ہاں ان کا جو تشخص ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ وہ امامت کو نبوت سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے، یہ بڑا اہم میں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ امامت نبوت سے افضل ہے، اور وہ امامت کو نبوت سے پہلے مانتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک نبوت امامت سے افضل ہے، امامت نبوت کے تابع ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ جن کا مرکز و محور گفتگو کا وہ ذات ہو جو جن کو وہ ائمہ کہتے ہیں، اور وہ ائمہ کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ان حضرات کی زبانی اور ان کی کتابوں میں دیکھا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کو بالخصوص مولا علی پاک کو نبی کے برابر نہیں بلکہ نبی سے افضل سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر یہاں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر مولا علی پاک دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، یعنی یہ ان کے نظریات ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان سب سے مولا علی افضل ہیں، پھر مولا علی سے سرکار افضل ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں دریدادن وہ کہتے ہیں جناب ڈائریکٹ مولا علی پاک سب سے افضل ہیں۔ یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ہم نبوت کو امامت سے افضل سمجھتے ہیں، اور نبوت پہلے سے ہے، امامت بعد میں ہے۔ انی جاعلک للناس امامہ یہ بعد میں آیا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی پہلے بنایا ہے، اور سرکار علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، یعنی ابھی بنے بھی نہیں تھے۔ تو ہمارے نزدیک جو نبوت اور امامت کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امامت کو نبوت کے تابع سمجھتے ہیں، تو لہذا امام جو ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ غیر نبی ہے، تو کوئی بھی غیر نبی کسی حوالے سے نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ میں جو اپنا مطالعہ کا اور جو نچوڑ ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کے پاس تو سوائے امامت کے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تو تمام ائمہ کرام اور بالخصوص مولا علی پاک کو سے افضل سمجھتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ 14 معصوم، اب وہ 14 معصوم جو ہیں وہ ان میں سیدہ کائنات کو بھی شامل فرما لیتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ غیر نبی کوئی بھی ہو وہ معصوم نہیں ہے۔ ہم ان کو مغفور کہتے ہیں، محفوظ کہتے ہیں، اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو معصوم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے حضرت ابوبکر صدیق پاک ہوں، حضرت مولا عمر پاک ہوں، مولا عثمان پاک ہوں، مولا علی پاک ہوں، یا دیگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا ائمہ کرام ہیں، تو بشری تقاضے کے مطابق ان سے معاملات سرزد ہو سکتے ہیں، واقعات معاملات ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کرام سے ہوئے بھی صحیح، اور خود مولا علی پاک کے معاملات سیدہ کائنات سے بھی ہیں۔ وہ جو آپ کو ایک لقب ملا ہے ابو تراب کا، تو یہ کب ملا ہے؟ جب آپ سیدہ کائنات سے ناراض ہو گئے۔ اب ظاہر یہ بشری تقاضے ہیں، معاملات ہیں، وہ بڑی ہستیاں ہیں، میں بڑے سوچ سمجھ کر اور ناپ تول کر لفظ بول رہا ہوں تاکہ کوئی میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، واللہ باللہ حاشا، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنا موقف، اپنا معاملہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اہل سنت کا موقف ہے۔ ہمارے جو جید علماء کرام بزرگ ہیں وہ تو اس معاملے پر وہ مطلب وہ اپنی عزت نفس اور معاملات کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ میڈیا پر نہیں آتے، لیکن چونکہ یہ دور ہے پھر حق بنتا ہے جب ہم اس معاملے میں آ ہی گئے ہیں تو اس پر جو ہمارے اکابرین کے نظریات ہیں وہ بیان کرنے چاہیے، اس لیے میں گفتگو کھل کے کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، وہ ہم تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جو عقیدہ ہے وہ تو میں نے عرض کر رہا ہے۔ تو غیر نبی کوئی بھی ہو وہ ہم ان کو محفوظ کہیں گے، مغفور کہیں گے، لیکن زیادہ اس کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ اب جب یہ ان حضرات کے جو نظریات ہیں محبت اہل بیت کی وجہ سے اہل سنت میں بھی وہ ہمارے بعض نقبا اور بعض مطلب میں یوں کہوں گا کہ جو مطالعہ نہیں کرتے وہ خطبہ اور جو بعض سناخہ حضرات پھر ان سے جب لغزشیں ہوتی ہیں تو وہ معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مطالعہ کی کمی اور کسی صحیح عالم دین کی صحبت نصیب نہ ہونا۔ اب وہ ان سے ان کے قصائد، ان کے ان اہل تشیع کے کلپس وغیرہ سن کے پھر جب وہ ادھر آتے ہیں تو محبت اہل بیت و مولا علی پاک کا سہارا لے کر وہ جو ان کے نظریات و عقائد ہیں وہ ادھر کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب علماء اہل سنت میں سے کوئی سنجیدہ شخص اس کی گرفت کرتا ہے تو وہ معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو دراصل حقائق کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے،
بھائی ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے. تو اب جب کسی کو معصوم نہیں مانتے، اب یہ ایک صرف نظریہ، یہ اسی پر اگر ہم قائم رہ لیں تو جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے، تو میرے خیال میں آپ جو ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ کسی ہستی پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں معاملات جب سیدہ کائنات کے ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ اکملہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے جب معاملات ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اب وہ کو ہستی کم تو نہیں ہے نا، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں کائنات میں ہر ایک کا احسان اتار چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق کا احسان وہ قیامت والے دن میں اللہ ہی عطا ان کا احسان اتارے گا. اب وہ جو جن کے فضائل و خصائص و کمالات اتنے ہیں کہ جن کو قرآن پاک نے سب سے متقی کہا، سب سے زیادہ تقوی والا کہا، اور جو حضور علیہ السلام کے ہم سفر ہیں، رفیق ہیں، حضور علیہ السلام کے غار کے ساتھی ہیں، مزار کے ساتھی ہیں، اب کیا کہ میں ان کی شان بیان کروں. تو اب یہ بڑے لوگوں کے معاملات ہیں. اب کہیں کسی راوی سے کوئی بات مطلب ہے کہ مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی اپنی طرف سے لفظ کہہ دیتا ہے، تو محبت اہل بیت کے معاملات میں تو ہم پھر جذباتی ہو گئے نا. تو اب وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ چونکہ کم علم لوگوں کے ہاتھوں میں آیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو گڑبڑیشن شروع کر دی، اور پھر اس پر جو ہے وہ یاسین جو گزشتہ دنوں قبلہ پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے، تو اس نے بھی وہ کچھ ایسی باتیں کی، اس پر میں ابھی اگلا کلپ ریکارڈ کرواتا ہوں کہ وہ جو لفظ اس نے بولے ہیں وہ تو سیدہ کائنات کے تو نہیں ہیں، مولا علی پاک کے بھی نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں میں. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، معصوم صرف نبی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. اور جو معصوم نہیں ہے بشری تقاضے کے مطابق معاملات سب سے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ صحابہ کرام و اہل بیت جن کو حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، وہ ہم جیسوں سے کروڑ ہا ارب ہا گنا افضل و اعلیٰ طیب و طاہر و مطہر ہیں، اور ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانا یا ان کی باتوں کو اچھالنا یا ان کی باتیں لے کر ایک دوسرے پر طعن کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں. باقی رہی بات کہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ادھر سے بات کاٹ کے ادھر ڈال دی، ادھر سے کاٹ کے ادھر ڈال دی، تو جو اکابرین ہیں دونوں پارٹیوں کے، دونوں جماعتوں کے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو اصل عقائد و نظریات سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ علماء کا معاملہ ہے اور ان کو علماء کے درمیان ہی رہنے دیا جائے. آپ خود اس پر اپنے سے کچھ بات نہ پیش کریں، تاکہ اہل سنت پہلے ہی بکھر چکی ہے، ہر بندے کی اپنی مسجد ہے، ہر بندے کے اپنے جو ہے قبلہ ہے، ہر بندے کے اپنے معاملات ہیں. تو جو بچے کچھ جو ہیں وہ کیوں اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں؟ تو جو بزرگ جب اس میں معاملے میں خاموش ہیں تو پھر آپ ایک گئی گزری بات کو پھر سے ہوا دینے کے چکروں میں ہیں اور پھر اس کو اچھالا جا رہا ہے اور پھر اس کو اٹھایا جا رہا ہے. بات ہو گئی، ختم ہو گئی، بمشکل کو تھوڑا بہت امن کی طرف ہم لوگ آئے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ مطلب ہے کہ ہمارے تحریک کے ساتھی اور ادھر ڈاکٹر صاحب کے جو حضرات ہیں وہ سارے کے سارے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے متحد ہو جائیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. والی آیت کس کے لیے؟ ہمارے لیے بھائی، بد مذہبوں کے لیے تو ہے نہیں، وہ تو خارج ہیں اس سے. تو یہ حکم تو ایمان والوں کو ہے، تو اگر آپ مومن ہیں تو کم از کم جو ہے وہ رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. میں امید کرتا ہوں اگر اس میں کوئی صاحب ہو بھی گیا میری طرف سے تو میں اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہوں. اگر بات اچھی لگے تو کم از کم اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے عقائد و نظریات درست کریں کہ ہمارے نزدیک صرف انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. غیر نبی کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ہمیشہ جو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبوت افضل ہے، امامت اس کے تابع ہے. دیگر حضرات کے نزدیک امامت افضل ہے، ہم امامت کو نبوت کے تابع مانتے ہیں. اور نبی امام ہو سکتا ہے لیکن امام نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ 12 امام اور 14 معصوم ہم ائمہ اہل بیت کے قائل ہیں، لیکن جو خلافت کی امامت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتی ہے، حضرت عمر پاک سے، پھر حضرت عثمان، پھر مولا علی پاک، پھر اس ترتیب سے. ہمارے نزدیک پہلے امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور رہی ولایت کے امام تو مولا علی پاک کے بارے میں کسی کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے. تو جتنے ائمہ کرام علیہم السلام ہیں ہم
ان کے عظمت کے عزت کے قائل ہیں. میں تو ان کو علیہ السلام بھی کہتا ہوں, علیہم السلام بھی کہتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں, رضی اللہ تعالی عنہم بھی کہتا ہوں. میں تو بڑا وسیع القلب آدمی ہوں. ہم جب سلام نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, جب نماز میں ہم دوسروں پر سلام پڑھ سکتے ہیں تو جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کے لیے کیوں نہیں لفظ بولے جا سکتے. لہذا بہرحال مخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بولنا چاہیے. بالخصوص وہاں ایسے مجلس سے میں ایسی یہ لفظ کہنے سے بچنا چاہیے جہاں روافظ موجود ہوں. اگر ہم سب اہل سنت ہیں تو اس میں علیہ السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق بخشے, آمین.